السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت تششم مضمون اردو کے سبق نمبر 4 کھدر کا کفن اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہے خواجہ احمد عباس۔ چلیے پہلے دیکھیں گے پہلی بات۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ملک کو آزادی دلانے میں بڑی بڑی ہستیوں نے تو حصہ لیا، لیکن عوام بھی اس جدوجہد میں پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کیا۔ اس سبق میں ایک غریب بڑھیا کی آزادی کی چاہت کو بیان کیا گیا ہے، جس نے وطن کی محبت میں آزادی کی جنگ کے لیے اپنی ساری پونجی قربان کر دی تھی۔ یہ پونجی اس کے بڑھاپے کا آخری سہارا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اسے کھدر کا کفن دیا جائے۔ دیکھیے بچوں، ہمارا جو ملک ہے ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے، اور ملک کی آزادی کے لیے بڑے بڑے رہنماؤں نے تو حصہ لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں نے بھی اس جدوجہد میں حصہ لیا تھا اور اپنی حیثیت کے مطابق جسمانی طور پر ہو یا مالی طور پر مدد کی، تعاون کی، ملک کی آزادی میں حصہ لیا۔ اس سبق میں غریب بڑھیا کی کہانی کو بتایا گیا ہے کہ اس کی جو چاہت تھی ملک کی آزادی کے لیے، اس کی جو محبت تھی کہ ہمارا ملک جلد سے جلد آزاد ہو جائے، اور انہوں نے کیا کہ اس محبت کی خاطر ملک کی آزادی کے لیے اس کے پاس جو بھی پونجی باقی تھی، جو بھی اس کے پاس رقم تھی، جس نے اپنے بڑھاپے کے لیے جو اپنی رقم جمع کی تھی، وہ تمام رقم اس نے ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دی، تعاون کر دی، دان کر دی۔ اور آخر میں مرنے کے بعد اس کی یہ خواہش تھی کہ اسے کھدر کا کفن دیا جائے۔ آگے دیکھیے جان پہچان۔ اس کہانی کے مصنف خواجہ احمد عباس خود ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل رہے۔ عوامی جدوجہد کے تجربے کو انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں لکھا ہے۔ خواجہ احمد عباس 7 جون 1914 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ طالب علمی کے زمانے ہی میں صحافت سے منسلک ہو گئے تھے۔ وہ کئی اخبار کے صحافی رہے۔ 20 برس تک انہوں نے ہندی اور اردو ہفتہ وار بلٹس میں آزاد قلم کے عنوان سے کالم لکھا۔ مصنف نے 25 سال کی عمر ہی میں سمندری جہاز کے ذریعے 17 ممالک کی سیر کی۔ اس سفر کی روداد مسافر کی ڈائری کے نام سے چھپ چکی ہے۔ انہوں نے 70 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کی اہم کتابیں زعفران کے پھول، میں کون ہوں، گیہوں اور گلاب، نئی دھرتی نئی انسان ہے۔ 1 جون 1988 عیسوی کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیے اس سبق کے جو مصنف ہے خواجہ احمد عباس، ان کی پیدائش 7 جون 1914 کو پانی پت میں ہوئی، اور وہ بچپن سے ہی طالب علم کے زمانے ہی سے صحافت سے منسلک تھے۔ صحافت یعنی جرنلسٹ، جو پترکار ہوتے ہیں، جو اخبارات میں خبر دیتے ہیں یا کچھ مضامین لکھتے ہیں، کوئی مضامین لکھتے ہیں، کوئی کالم لکھتے ہیں، اس طرح۔ تو انہوں نے ہندی اور اردو ہفتہ وارہ بلٹس میں آزاد قلم کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے، اور نہایت ہی کم عمر یعنی صرف 25 سال کی عمر میں انہوں نے سمندری جہاز کے ذریعے 17 ممالک کی سیر کی تھی۔ اور اس سفر کا ان کا جو تجربہ تھا، اس تجربے کو انہوں نے ایک روداد میں مسافر کی ڈائری کے نام سے لکھے تھے، جو کہ چھپ چکی ہے۔ انہوں نے 70 سے زائد کتابیں لکھی تھیں، اور ان کی جو اہم کتابیں ہیں وہ ہے زعفران کے پھول، میں کون ہوں، گیہوں اور گلاب، نئی دھرتی نئی انسان۔ اور مصنف کا انتقال 1 جون 1988 عیسوی کو ممبئی میں ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 30 برس کی بات ہے جب میں بالکل بچہ تھا۔ ہمارے پڑوس میں غریب بوڑھی جولاہی رہتی تھی۔ اس کا نام تو حکیمن تھا، مگر لوگ اسے حقو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس وقت شاید 60 برس اس کی عمر ہوگی۔ وہ جوانی میں ودوا ہو گئی تھی، اور عمر بھر اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس نے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ بوڑھی ہو کر بھی وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی تھی۔ گرمی ہو یا جاڑا، ابھی ہم اپنے لحافوں میں دبکے پڑے ہوتے کہ اس کے گھر سے چکی کی آواز آنی شروع ہو جاتی۔ دن بھر وہ جھاڑو دیتی، چرخہ کاٹتی، کپڑا بنتی، کھانا پکاتی، اپنے لڑکے لڑکیوں، پوتوں اور نواسوں کے کپڑے دھوتی۔ اس کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا۔ ہمارے اتنے بڑے آنگن والے گھر کے مقابلے میں وہ جوتے کے ڈبے جیسا لگتا تھا۔ 2 کوٹریاں، ایک پتلا سا دالان، اور نام کے واسطے 2-3 گز لمبا صحن، مگر وہ اسے اتنا صاف ستھرا اور ایسا لپا پتا رکھتی تھی کہ سارے محلے میں مشہور تھا کہ حقو کے گھر فرش پر کھیلیں بکھیر کر کھا سکتے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے
کہ مصنف کی جب عمر 30 برس تھی تو اس وقت ان کے پڑوس میں غریب بوڑھی رہتی تھی جو جلائی تھی. جلائی سے کہتے جو کپڑے بننے کا کام کرتے اسے جلاح کہتے، تو اس لیے وہاں پر جلاحی کہا گیا ہے. ان کا نام حکیمن تھا لیکن لوگ اسے حکو کہہ کر پکارتے تھے. اس وقت اس بڑھیا کی عمر 60 سال تھی اور اس بڑھیا کے شوہر کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا. یعنی جب وہ جوان تھے تبھی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تبھی سے اس ودوا عورت نے گھر کے تمام ذمہ داریاں خود پر اٹھا رکھی تھی. وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنتی تھی، چرخہ کاٹتی تھی، خود کھانا پکاتی تھی، لڑکے لڑکیوں کو پوتوں نواسوں کی خدمت بھی کرتی تھی. اس کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا صرف 2 کوٹریاں تھیں، ایک چھوٹا سا دالان تھا اور 2-3 گز کا بس چھوٹا سا ایک آنگن تھا. لیکن وہ اپنے آنگن کو، اپنے صحن کو، اپنے گھر کو اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ لوگوں کا ایسا کہنا تھا، محلے والوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر حکو کے گھر کے فرش پر کھیلے بکھیر کر کھا سکتے. کھیلے کہتے جو ہم چھوٹے چھوٹے جو ہم مرمرے کھاتے ہیں، پاپ کارن کھاتے اسے کھیلے کہتے. اتنا صاف ستھرا وہ صحن رکھتی تھی کہ اس کے صحن پر اگر ہم کھیلے بکھیر کر بھی آسانی سے کھا سکتے تھے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک وہ کام کرتی تھی. پھر بھی جب کبھی حکو ہمارے گھر آتی ہم اسے حشاش بشاش ہی پاتے. بڑی ہنسمکھ تھی وہ، مجھے اس کی صورت اب تک یاد ہے. گہرا سانولا رنگ جس پر اس کے سفید بغلا سے بال خوب کھلتے تھے. اس کی کاٹی بڑی مضبوط تھی، اس کی کمر مرتے دم تک نہیں جھکی. آخری دنوں میں اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے جس سے بولنے میں پوپلے پن کا انداز آ گیا تھا. وہ ہمیں جنوں اور پریوں کی کہانیاں سناتی، اپنا سارا کاروبار خود چلاتی. حکو پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی. دیکھو اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب صبح سویرے سے لے کر وہ رات تک کیا کرتی تھی. حکو جو حکیمن تھی وہ بہت زیادہ بری کام کرتی تھی، پہلی بات. دوسری بات، اور جب کبھی بھی وہ ہمارے گھر میں آتی تو کیسی آتی؟ حشاش بشاش، یعنی خوش و خرم، ہمیشہ ہنسمکھ مزاج کی وہ بڑھیا تھی. اور اس کا رنگ کیسا تھا؟ گہرا سانولا رنگ تھا، ہے نا. گہرا سانولا رنگ تھا یعنی بہت زیادہ کالا بھی نہیں اور بہت زیادہ سفید بھی نہیں. اور اس کے چہرے پر اس کے جو سفید بغلا سے بال خوب کھلتے، یعنی اس کے جو چہرے پر جو بال تھے، جو سر کے جو بال تھے، تو اس کے چہرے پر پورے سفید بال بہت ہی اچھے اس کے اوپر لگتے تھے. اس کی کاٹی بڑی مضبوط تھی، یعنی اس کا جو جسم تھا وہ بہت بڑا مضبوط تھا، سخت تھا، اچھا تھا. اس کی کمر مرتے دم تک جھکی نہیں تھی. آخری دنوں میں اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے، یعنی مرنے سے قریب اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے اس بیچاری کے، جس کی وجہ سے اس کے بولنے میں تھوڑا پوپلا پن آ گیا تھا. اور یہ حکو جو حکیمن خالہ تھی، یہ مصنف کے گھر آتی تھی، انہیں بچپن میں انہیں جینوں کی پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. اپنا سارا کاروبار خود چلاتی تھی. ان کا جو بھی کاروبار تھا، کپڑے بننے کا جو بھی کاروبار تھا وہ خود کرتی تھی. حکو پڑھی لکھی بالکل بھی نہیں تھی. تو پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے. یہ ویڈیو پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 کا انتظار کریے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیمی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.